السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب کے رزق کا جو دینے والا ہے، جو مالک ہے، وہ رزاق وہ اللہ ہے۔ یعنی اللہ جب چاہے اپنے بندوں کو جتنا چاہے اتنا رزق عطا کرتا ہے، اور سب دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن کچھ لوگ جیسے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو رزق کمانے کے کام کو ترک کر دیتے ہیں، یا جو اگر رزق کمانے کا کام کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہیں؟ اگر ہم سوچیں تو جس طرح سے رزق کمانے کے لیے اللہ کی عبادت کو ترک کرنا ٹھیک نہیں ہے، یعنی جب اللہ کی عبادت کا وقت ہو تو اللہ کی عبادت کی جائے، اور جب رزق کمانے کا وقت ہو تو رزق کمایا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری اللہ سے لوہ لگ گئی ہے اور ہم صرف اللہ کی عبادت میں رہنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ اچھا خاصا کما رہے ہوتے ہیں، اپنا کام دھندہ چھوڑ کر کے وہ ایسا کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ آج ہم سید آل مصطفیٰ صاحب کا ایک بیان سنیں گے، جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت بیان کو، اور جانتے ہیں آپ سے خطیب یمن سے کہ کس طرح سے انسان کا جینا ہونا چاہیے، جس طرح سے ہر وقت عبادت اگر آپ کرتے بھی ہیں تو کام میں رہتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، اور کام انسان کو یعنی کہ رزق کمانا انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اس خوبصورت بیان کو۔ بعض لوگ جماعتوں میں چلے جاتے ہیں اور کاروبار سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، کوئی اچھا خاصا دکاندار تھا، بھئی ہم نے پوچھا کیا ہوا بھائی؟ اچھا خاصا بزنس تھا۔ جی نہیں، میں نکل گیا بس اللہ کے نام پر۔ ہم نے کہا بھائی اچھا خاصا کاروبار تھا، ماں باپ آپ کے خرچے پر پل رہے تھے، بیوی بچوں کی نگہداشت ہو رہی تھی، اور مدرسے کو ماشاءاللہ زکوٰۃ بھی دے رہے تھے، مسجد کی تعمیر ہوئی تو آپ چندہ بھی دے رہے تھے، غریب آپ کے دروازے پر آیا تو آپ اسے پیسہ بھی دے رہے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ نہیں، میں دین کے کام کے نکل گیا۔ میں نے کہا بھائی یہ کون سا دین کا کام ہے جو آپ کا کاروبار آپ سے چھوڑا دے، جو آپ کی تجارت آپ سے؟ نہیں، توکل کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ تو آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آئے۔ حضور نے کہا کہ آج کل یہ بہت نظر آ رہا ہے۔ غوث پاک نے کہا کہ ادھر ہی نظر آتا ہے، پہلے تو بہت بڑا تاجر تھا اور سینکڑوں لوگ اس کے پاس روزگار سے تھے، اب کیا ماجرا ہے؟ جب دیکھتا ہوں یہی گلیوں میں نظر آتا ہے اور مسجد میں ہی نظر آتا ہے۔ اسے بلا کر لاؤ۔ بلا کر لایا گیا، وہ آیا پیران پیر کی بارگاہ میں، تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی نے پوچھا کہ کیا بات ہے آج کل تم مسجد میں زیادہ نظر آتے ہو، 24 گھنٹے یہیں پڑے رہتے ہو، ذکر و اذکار میں رہتے ہو؟ تو کہا حضرت بات اتنی سی ہے شیخ کہ میں نے سب ترک کر دیا، کاروبار تجارت، اب نو بزنس۔ پھر اب کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا اب صرف میں اللہ اللہ کرتے بیٹھ گیا، اللہ اللہ۔ تو کہا ایسی بدلاؤ کیوں آیا، اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی؟ تو کہنے لگا بات اتنی سی ہے کہ میں ایک سفر پہ گیا تھا، بزنس ایکسپیڈیشن پر، اور کاروان سے میں جب لوٹ رہا تھا، سفر میں کاروان کے ساتھ تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک کوا مردار حالت میں پڑا ہوا ہے، ایک سانپ پڑا ہوا ہے، ایک سانپ مردار حالت میں پڑا ہوا ہے جو موذی جانور ہے، اور دور دراز تک نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ رزق کا انتظام ہے۔ تو میں سوچنے لگا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمام مخلوق کی رزق کا ذمہ دار ہے، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کو رزق کون دیتا۔ تو میں واچ کرتا ہوا بیٹھ گیا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے جا بجا فرمایا افلا تدبرون افلا تفکرون۔ اللہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے اللہ کی مخلوقات پر، اللہ کی کائنات پر، تم غور کیا کرو۔ یہ دعوت اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے، تو کوئی غلط کام نہیں کر رہے تھے۔ تو بہت دیر تک بیٹھ گئے اور اس سانپ کو دیکھتے رہے جو مردار حالت میں پڑا ہوا ہے، اور بہت دیر کے بعد شام جب ہونے لگی تو ایک کوا اپنی چونچ میں کچھ کیڑے مکوڑے اٹھا کر لایا اور لا کر اس سانپ کے منہ میں ڈالنے لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس میری زندگی پر، ایک حقیر جانور، ایک موذی شے، ایک موذی جانور، اس کے توکل کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کر کر بیٹھ گیا، اور میں مارا مارا پھر رہا ہوں، اور میں اس کی یاد کو، اس کی فکر کو، اس کے ذکر کو چھوڑ کر میں پوری دنیا پھرتا ہوں مارا مارا، میں تو اس مردار جانور سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو کہنے لگا شیخ میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں اس جانور سے بدتر نہیں بنوں گا، میں نے اپنی ساری املاک کو
اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اب توکل کی زندگی گزار رہا ہوں۔ بات غلط تو نہیں کی نا دوستو؟ بھئی دن کی دنیا بدل گئی، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اے شخص، تو اس مردار سانپ کی مثال کیوں بنتا ہے؟ تو اس مردار سانپ کی مثال کیوں بنتا ہے جو دوسروں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے، جو لوگوں کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے؟ تو اس صحت مند کوے کی مثال کیوں نہیں بنتا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے؟ تو دوستو یہ ہے توکل الگ شے ہے، محنت الگ شے ہے۔ آپ نے دیکھا دونوں میں ڈسٹنکٹیو کون ہے، کس کا پوزیشن زیادہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ جو محنت اور مشقت کرتا ہے یقیناً وہی برکتوں سے کامیاب ہوتا ہے، وہی برکتوں سے سرفراز کیا جاتا ہے، اور اسی کی زندگی کامیاب